بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه التفسير من صحيح مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله وشركم. وقال مالك بن مغول رحمه الله: قال عامر بن شراحبيل الشعبي رحمه الله: يا مالك، تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالت: أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسى عليه السلام. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم ودحاض حجتهم أو حججهم. أعاذنا الله وإياكم من أهواء المضلة. وقال العوام بن حوشب رحمه الله: أدركت صدر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتشجر الناس عليهم. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک اور خالق ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے.
جس نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کتاب کلام مجید قرآن مجید کا نزول فرمایا تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے، جس کتاب میں اس کے احکام اور اوامر ہیں، پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے صحابہ کے مقام کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ہم امتیوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ صحابہ کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد ماہ رجب کی 3 تاریخ 1442 ہجری مطابق 15 فروری 2021 عیسوی لائف آپ کی خدمت میں مکسلار پر اور فیس بک پر یہ ہفتہ واری درس حدیث پیش ہے، جس میں ہم صحیح مسلم جو حدیث کی معروف اور مشہور کتاب ہے تفسیر کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ آج کی حدیث جس میں ایک آیت کی تفسیر آئی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ہم سے ہمارے استاد یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس حدیث کی خبر دی ابو معاویہ نے رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ سے میری خالہ جان ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اے میری بہن کے بیٹے یعنی اے میرے بھانجے، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے استغفار کریں، لیکن ان لوگوں نے انہیں گالیاں دیں۔ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس آیت کی تفسیر میں ہے جو سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئے، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مطلب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد دنیا میں آئے، یہ دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اغفر لنا ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اور ہم سے آگے بڑھ گئے ایمان میں جو ہمارے بھائی ہیں ان سب کی بھی تو مغفرت فرما دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم اے ہمارے پروردگار یقیناً تو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو ابھی آپ نے سنا، جس میں انہوں نے اپنے بھانجے سے یہ کہا، عروہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بھانجے
لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں. استغفار مطلب دعائیں مغفرت کریں، جو اس آیت میں، جو سورہ حشر کی آیت میں ہم نے پڑھا، حکم دیا گیا کہ دعائیں مغفرت کریں. تو بجائے یہ کہ وہ اس حکم پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں نے گالیاں دی. نعوذ باللہ من ذالک. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد صحابہ کے بعد وہ تمام لوگ ہیں جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں. اس سے مراد حضرت وہ مصر کے لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا اور ان کے بارے میں بہت کچھ برا بھلا بولا تھا. اسی طریقے سے ملک شام کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تھا، جو کچھ کہا تھا ان کے بارے میں برا بھلا، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور اسی طریقے سے خوارج، بدترین فرقہ، گمراہ فرقہ، جنہوں نے عمومی طور پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبان دراز کی، برا بھلا کہا، یہ سب اس میں شامل ہیں. کیونکہ حکم یہ ملا کہ استغفار کریں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کو بجا لائیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنی زبان سے دعائیں مغفرت کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، برا بھلا کہنے سے، گالیاں دینے سے محفوظ رکھیں، اور اپنے دلوں کو ان کے بارے میں کینہ، کپٹ، دشمنی، عداوت، بغض، نفرتوں سے پاک کرتے ہوئے اپنے دلوں میں ان کے لیے محبت رکھیں. لیکن ان لوگوں نے ایسے نہیں کیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ان لوگوں نے گالیاں دی ان کو، نعوذ باللہ من ذالک. نہ ان کی زبانیں محفوظ رہیں، نہ ان کے دل محفوظ رہے. لیکن اہل ایمان ایسے نہیں ہیں. جو سچے پکے مومنین ہوتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان کے لیے. اس کے لیے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، جو پیش ہیں ایمان میں. سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ صحابہ ایمان لائے ہیں. سب سے پہلی جماعت ایمان والوں کی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن میں مہاجرین بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور انصار بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا جن کے جو اچھے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، سچے مومنین ہیں، وہ اپنی زبان اور دل کی حفاظت کرتے ہیں، زبان سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، گالی نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے، بلکہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے ہمارے رب، یہ زبان سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری بخشش کر، اور ہم سے پہلے جو ایمان لے کر آئے، جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ گئے. اگر یہ تابعین دعا کریں تو صحابہ اس میں شامل ہیں. اگر یہ دعائیں تابعین کریں تو تابعین اور صحابہ اس میں شامل ہیں. ہم کریں گے تو ہم سے پہلے سلف میں، جن میں مقدم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بزرگ ہستیاں ہیں، وہ لوگ ہیں، اور اس کے بعد تابعین رحمہم اللہ ہیں جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں. اس کے بعد تبع تابعین ہیں. یہ سب ہمارے سلف ہیں، ہمارے اسلاف ہیں. ان کے بعد بھی ہم تک جو بھی ایمان والے آئے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان میں آگے بڑھے. لہذا زبان سے یہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور ان کے دل بھی سالم ہیں، محفوظ ہیں، پاک ہیں ہر قسم کی بیماری سے. نہ ان کے دلوں میں نفرت ہے اپنے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ عداوتیں ہیں، نہ دشمنیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا، دعا کی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ان بزرگ ہستیوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا. یعنی ہمارے دلوں کو پاک رکھ اللہ، زبان بھی پاک، دل بھی پاک. تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، سچے مومنین ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ہوتی ہے.
آل بیت سے محبت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ لوگ صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اپنی زبانوں سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کا مقام بیان کیا گیا۔ کتنی ہی آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے قرآن میں، اللہ نے مہاجروں کا ذکر کیا، اللہ نے انصار کا نام لیا جو صحابہ کی جماعتیں تھیں، مکہ کے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور انصار مدینہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان دونوں کا نام لے کر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقہ عبادت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے طریقے استدلال کو، ان کی دعوت و تبلیغ کو اپنایا، اسی نہج پر چلے، اپنے سلف صالحین کے نہج پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا، جیسا کہ قرآن کی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ ایمان میں آگے بڑھنے والے، اللہ کہہ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے اللہ، ایمان میں آگے بڑھنے والے، سابقون، سابقین، سبقت لے جانے والے، پیچھے نہیں آگے بڑھنے والے، مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، والانصار، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، جن میں خوارج نہیں آئیں گے، روافض نہیں آئیں گے، جنہوں نے صحابہ کے بارے میں جو ہے بدگمانی کی، اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، یہ نہیں آئیں گے۔ ان میں وہی لوگ آئیں گے جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، جن کی زبانیں، جن کے دل محفوظ ہیں، جو ان کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کریں گے ہم سے محبت کریں گے، جن سے نفرت کریں گے ہم سے نفرت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، محبت تھی ان سے، دعائیں دی ان کے لیے، جنت کی خوشخبری اپنی زبان سے بیان فرمائی، اور ہم لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، اور ان کی قدر ہمیں بتائی، ان کی قدر ہمیں بتائی، فرمایا بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے اجر کو، ان کے مقام کو نہیں پا سکتے ہو، یہ بیان کیا انہوں نے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، کہا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، یہ انہوں نے بیان کیا اپنی حدیث مبارکہ میں، بہت ساری، ایک آیت میں نے پڑھی، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، ایسی بہت ساری آیتیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بیان کیا۔ دیکھیے اللہ راضی ہو گیا، بھائی بات ختم ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کو سب معلوم ہے، اگرچہ کچھ اجتہادی غلطیاں ان کے درمیان رہیں، اللہ نہیں جانتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہی نہیں، جنت کی خوشخبری اللہ نے سنائی، وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار فرمایا اللہ نے۔ اسی طریقے سے دوسری آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی، خاص یا عمومی طور پر، دونوں قسم، خاص آیتیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئی ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں جو اہل فضل ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے، خرچ کرو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دیں، ہے تو اتنی خاص، اور اللہ نے کہا اُولِي الْفَضْل، یہ فضل والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ نے کہا، تعریف کی قرآن میں، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کون؟ ابو بکر، خاص آیت، اور عام آیتیں ہیں، جیسے ابھی ایک آیت میں نے پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار کا ذکر کیا ہے، اس میں سارے صحابہ آ گئے، سارے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آ گئے، جن کے بارے میں اس آیت میں دو خوشخبریاں دی گئی ہیں، رضا الہی، اللہ کی رضا، اور جنت۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ایک اور ایک آیت، بس پڑھ کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اقوال سلف کے پیش کرتا ہوں، سنیے کیا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ نے ان کو مومن کہا قرآن میں،
فرمایا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائیں گے، یعنی صحابہ، مومن سے مراد اس وقت کے صحابہ ہیں جب یہ آیت اتری، کیونکہ وہی اہل ایمان تھے. سبیل یعنی راستہ، منہج، طریقہ، منہج، کوئی بھی بولیے، اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، منہج، نہج، طریق، سبیل. تو ان کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اپنانے پر گمراہی کی وعیدیں آئی ہیں بھائی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کا یہ مقام ہے رضی اللہ عنہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم کی اس کو لگا دیں گے اسی گمراہی پر جس گمراہی پر چل پڑا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے راستے کو چھوڑ کر. یہ ان کا مقام ہے. ان کا راستہ چھوڑنے سے گمراہی ہے، ان کا راستہ چھوڑنے سے جہنم کی وعیدیں آئی ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، مطلب اللہ نے بیان فرمایا. لہذا برا بھلا نہیں کہا جائے گا. جن لوگوں نے کہا غلط کیا، ان کی مذمت کرتی ہوں. عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث میں سلف صالحین کے کچھ اقوال میں نے پڑھے ہیں، ذرا غور کیجئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو تم ان کو کہو اللہ کی لعنت ہو تم جیسے شریروں پر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے ایک قول میں نے نقل کیا ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ علماء تفسیر نے آیتوں کی تفسیر میں نقل کیا ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا، اور بھی دیگر مفسرین نے نقل کیا اس قول کو، جو امام شعبی، جن کا نام عامر بن شرحبیل شعبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان کے ساتھی مالک بن مغول یا مغول رحمۃ اللہ علیہ سے، اے مالک سنو، یہود و نصارہ، ذرا غور سے سننے اس بات، یہود و نصارہ رافضیوں سے ایک خصلت میں آگے بڑھ گئے. یہود و نصارہ مشرکین کفار ہیں، برے ہیں، کہتے ہیں ایک خصلت میں رافضی معلوم ہے آپ، یہی اصل نام ہے ان کا، روافض. ایک خصلت میں روافض یہود و نصارہ سے آگے بڑھ گئے. وہ کیا ہے؟ وضاحت کرتے ہیں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ. یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری جو ملت ہے یہودیوں میں سب سے اچھے کون ہیں؟ تمہارے جو مذہب کے لوگ ہیں ان میں سب سے اچھے کون ہیں؟ تو کیا کہا یہودیوں نے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کر رہے ہیں؟ پوچھا گیا یہودیوں سے کہ سب سے اچھے کون ہیں تمہاری ملت میں؟ کہا کہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ سب سے اچھے تھے. نصارہ سے کرسچنز کو نصارہ کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو. بعض لوگ مسیحیین بولتے، نہیں بولنا چاہیے، میں اس لیے فائدے کی بات بتا رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے ان کو نصارہ کہا، مسیحی نہیں کہا. حدیثوں میں ان کا لفظ نصارہ ہے، سلف بھی ان کو نصارہ کہتے تھے. دیکھیے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، مسیحی نہیں. بعض لوگ مسیحیین کہتے تھے. مسیحی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو توحید پر تھے، جو صحیح متبع تھے. یہ کہاں کے فالوورز؟ انہوں نے تو خلط ملط کر دیا، معلوم ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سب پتہ ہے آپ کو تفصیلات. تو مسیحی نہیں بولنا چاہیے، جو قرآن میں ان کا نام آیا ہے نصارہ، یہود و نصارہ، ہم نصارہ بولیں. تو نصارہ سے پوچھا گیا من خیر اہل ملتکم، تمہاری جو ملت ہے نصارہ میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ حواری کا وہی معنی ہے ساتھی، حواری عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے، ان کا ساتھ جو دینے والے تھے وہ لوگ تھے. وہ سئلت الرافضہ، رافضیوں سے، ان کو دنیا شیعہ کہتی ہے، بعض اہل تشیع بھی کہتے ہیں، صحیح نام ان کا جو ہے رافض ہے، رافضہ، رفض انکار کہتے ہیں، روافض ان کی جمع ہے. روافض سے پوچھا گیا من شر اہل ملتکم، تمہاری جو ملت ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. لا الہ الا اللہ، امروا بالاستغفار لهم فسبوهم. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حکم ملا بعد والوں کو کہ صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، جس کا ذکر بھی ہم نے آیت میں بیان کیا، ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی پڑھی ہم نے. حکم دیا گیا استغفار کا، لیکن ان لوگوں نے گالیاں دی. ابھی بات باقی ہے ان کی، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں دیکھیے امام شعبی کیا کہہ رہے ہیں، یہود نصارہ سے ایک خصلت میں یا روافض آگے بڑھ گئے. یہودیوں سے پوچھا گیا کہ کون اچھے ہیں، کہا
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، نبی کے ساتھی، ہمارے نبی کے ساتھی. اور نصارہ سے پوچھا گیا بھائی کون اچھے ہیں تم میں؟ کہا کہ ہمارے نبی کے ساتھی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. ان لوگوں سے پوچھا گیا سب سے برے کون ہیں؟ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. آگے بڑھ گئے، وہ اپنے ان کے ساتھیوں کو برا بلا، یہ ساتھیوں کو برا بلا کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، فالسیف علیہم مسلول الی یوم القیامہ، تلوار ان روافض پر لٹکی ہوئی ہے قیامت تک، ہمیشہ پیٹے جائیں گے، مارے جائیں گے یہ لوگ. فرماتے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ آگے، لا تقوم لہم رایا، کبھی ان کا جھنڈا قائم نہیں ہو سکتا ہے، ان کا جھنڈا کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے. ولا یثبت لہم قدم، ان کے پیر کبھی ٹک نہیں سکتے ہیں، مطلب ہمیشہ ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، اللہ کا عذاب ان پر ہوگا. ولا تجتمع لہم کلمہ، اور ان کی بات کبھی ایک نہیں ہو سکتی، ان میں آپس میں پھوٹ پڑے گی. کتنی جماعتیں ہیں، آپ جا کے روافض کے چیک کر کے دیکھیں، ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، ان کی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہی بات کہتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب، جب جب جنگ کی آگ لگاتے ہیں اللہ تعالی جو ہے اس آگ کو بجھا دے گا. جب جب یہ جنگ کرنا، اب دیکھیے آپ سمجھ سکتے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں، کھلم کھلا جو ہے کیسے جو ہے یہ لوگ جو ہے اہل السنہ کی دشمنی ظاہر کرتے ہیں اور لڑاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. امام شابی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے کہتے ہیں، اتنے بڑے امام کہتے ہیں جب جب یہ آگ لگانے، مطلب یہ جنگ کروانا، سنیوں میں آپس میں لڑانا، اس قسم کی جب بھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس آگ کو بجھا دے گا. کیسے؟ ان کے خون کو بہا کر. کہتے ہیں امام شابی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خون کو بہا کر اور ان کی جو اجتماعیت ہے اس میں پھوٹ ڈالتے ہوئے اور ان کی تمام کوششوں کو ضائع کرتے ہوئے، رائیگاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام و نامراد کرے گا. اس کے بعد دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان گمراہ لوگوں سے محفوظ رکھے. اسی طریقے سے ایک اور ایک قول امام عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہتے ہیں میں اس امت کے شروع کے لوگ یعنی سلف صالحین سے ملا رضی اللہ عنہم اجمعین، جو اور تابعین رحمہم اللہ، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ سنو جب بھی صحابہ کا ذکر آئے رضی اللہ عنہم اجمعین تو ان کے محاسن ذکر کرنا، ان کی خوبیوں کو ذکر کرنا، اور کبھی ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں بعض اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے اس کا ذکر کبھی مت کرنا، ورنہ لوگ ان کے بارے میں برا بھلا سوچ کر مختلف ہو جائیں گے. کتنی پیاری نصیحت حضرت امام العوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ صحابہ کا جہاں بھی ذکر آئے رضی اللہ عنہ اجمعین اپنی زبان خیر میں استعمال کرنا، ان کے اختلافات کا تذکرہ ہرگز نہیں کرنا، ورنہ دلوں میں بغض یا دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی جو کہ ہمارے لیے بربادی کا سبب بن سکتے ہیں. جو آیت ہم نے پڑھی اس آیت کے بارے میں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جس آیت کی تفسیر میں انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا جو ہے تمام اہل ایمان کے لیے شامل ہے. ان میں پیش مقدم جیسا کہ ہم نے بیان کیا صحابہ ہیں، لہٰذا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور یہ ایمان کی فضیلت ہے. اہل ایمان، یہ ایمان کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے اچھا جذبہ رکھتا ہے، زبان خیر کے لیے استعمال کرتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، اپنے دل کو محفوظ رکھتا ہے. اسی طریقے سے آگے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا اس دعا میں کہ دل غل سے پاک ہے، یعنی کینہ کپٹ سے، نفرتوں سے پاک ہے، چاہے وہ چھوٹا کینہ ہو، مختصر ہو یا زیادہ ہو، حسد تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. تو ان چیزوں سے پاک ہونا دل ضروری ہے، تبھی جا کر حقیقی محبت مومنوں کے درمیان ہوگی. اگر مومن ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، مومن ایک دوسرے سے بغض اور کینہ رکھیں گے، تو پھر آپسی جو محبت اہل ایمان کے درمیان ہونی چاہیے جس کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے، تو وہ محبت پھر باقی نہیں ہو سکتی ہے. اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا ایک دوسروں کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ حقوق المومنین میں سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بات بیان کی ہے سبقونا بالایمان، ہم سے ایمان میں آگے بڑھ گئے. اس کا مطلب صحابہ یا اس کے علاوہ جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے اس دعا میں جن کے لیے یہ لفظ آیا ہے سبقونا بالایمان، ایمان والے. تو ایمان میں سب شامل ہیں. اسی لیے وہ چونکہ ایمان میں آگے بڑھے اور ان میں سب سے پیش صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، لہٰذا ان کا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ اپناتے. کتنی پہلی تفسیر دیکھیے، وہ کیسے ایمان لائے، ایمان کے اصول کیا تھے ان کے پاس، وہی اہل السنہ والجماعہ کے اصول ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کے اصول، ایمان کے مبادی، عقائد اور اس کے فروعات، یہ تمام وہی ہوتے ہیں جو صحابہ کے تھے. مثال ایک چھوٹی سی سمجھنے کے لیے، صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ ان کا ایمان تھا اور اس ایمان پر ان کی زندگیاں گزری ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. تو ہمارا ایمان بھی اہل السنہ والجماعہ کا یہی ہے، یہی ہونا چاہیے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اسی طریقے سے باقی ایمان کے اصول، ایمان کے فروعات، یہ تمام چیزوں میں ہم ان کے نقش قدم پر ہیں. اور جس طریقے سے ان کی زندگیاں، ان کے دل پاک صاف تھے، اچھے صاف دل والے تھے وہ لوگ، ویسے ہی ہم بھی صاف دل والے ہوں گے اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے. یہی جو ہے اہل ایمان کی صفت ہے اور یہی ہونا چاہیے. ہم وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں جو ہم اپنے لیے بھی پسند کریں، چاہے وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں، زندہ ہوں یا دنیا سے گزر چکے ہیں. ہم ان کے لیے، ہم کیا چاہیں گے کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں، تو ہمارے جو بھائی گزر چکے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعائیں خیر کریں گے. یہ جو ہے خلاصہ تھا آج کے اس درس کا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقام کو، ان کے منزلت کو پہچاننے والا، ان کا ادب کرنے والا، ان سے سچی محبت کرنے والا، زبان سے ان کے لیے دعائیں خیر کرنے والا اور دلوں کو ان کے لیے پاک رکھنے والا ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ شر کو پہچان کر اہل شر سے اجتناب کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.